زندگی روٹین کے ساتھ چل رہی تھی۔ ایک دن گھر واپس آئی تو معلوم ہوا کہ بچی کو چوٹ لگی ہے۔ بچی 6 ماہ کی تھی۔ تھوڑا سا ملازمہ پر بھرم ہوئی، بچی کو ہاسپٹل لے کر گئی۔ 2 دن بعد بچی گھر آ گئی، لیکن اسے گھر میں میری ضرورت تھی۔ ایک دن وائس پرنسپل سے بات کی کہ کچھ لوگ ایمرجنسی بیسس پر جلدی گھر چلے جاتے ہیں، مجھے بھی کچھ دن جلدی جانے کی اجازت دیں۔ وائس پرنسپل نے میری صورت کی طرف دیکھا اور بولی، تم تو رائٹر ہو، اثر و رسوخ استعمال کر کے ٹائم ایڈجسٹ کروا لو۔ میں نے تھوڑی دیر وائس پرنسپل کی طرف دیکھا اور حیرانی سے بولی، میں یہاں پر ایک لیکچرر ہوں، رائٹر نہیں ہوں، اور اسی لیے آپ سے گزارش کی ہے کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بولی، میں کچھ نہیں کر سکتی، پرنسپل سے بات کر لو۔ پرنسپل سے لوگ کم ہی ملتے اور بات کرتے تھے، وہ بھی کسی سے ملنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے وائس پرنسپل سے کہا، تو پھر میرا ٹائم ٹیبل جلدی ایڈجسٹ کروا دیں تاکہ مجھے دیر سے گھر جانا نہ پڑے۔ اگلے دن جو ٹائم ٹیبل تیار ہو کر میرے سامنے آیا، میری کلاس 1:30 بجے شروع ہو رہی تھی۔ میں تھوڑا سا گھبرا گئی۔ وائس پرنسپل سے پھر استدعا کی کہ آپ میری مجبوری سمجھیں، میری کلاس تھوڑی جلد ایڈجسٹ کروا دیجیے۔ میری طرف انہوں نے ایک نظر ڈالی اور بولی، یہ رہا ٹائم ٹیبل اور یہ رہا قلم، آپ میں ہمت ہے تو اسے ایڈجسٹ کروا لیں، ورنہ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ میں گھر آئی تو بچی کو بخار میں مبتلا پایا، دل بڑا افسردہ ہوا۔ اسی شام میں نے مسز نیازی کو فون کیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ گھر آ جائیں، میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گی۔ اگلے دن ہی میں ان کے گھر پر موجود تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے وزیر تعلیم کو فون کیا اور وزیر تعلیم نے کہا کہ میں پرنسپل سے بات کروں گا کہ وہ فہمیدہ کوثر کو ایڈجسٹ کرے۔ پھر جب اگلے دن میں کالج پہنچی، پرنسپل نے مجھے اپنے آفس میں بلایا، بڑے مشفقانہ انداز میں بات کی، بیٹی کی خیریت معلوم کی اور وائس پرنسپل سے کہا کہ فہمیدہ کے معاملے کو میرے سامنے کیوں ڈسکس نہیں کیا گیا۔ وائس پرنسپل نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بولی کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ اپنی بچی کی دیکھ بھال کے لیے مجھے کچھ دن کے لیے سکون اور ریلیف مل گیا تھا۔ اگلے دن جب میں کالج پہنچی تو وائس پرنسپل کو کوریڈور میں ٹہلتا ہوا پایا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائیں اور بولی کہ جس اسٹاف پر تم کو فخر ہے کہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھو گی تو تنہا رہ جاؤ گی، کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے تو کبھی اس اسٹاف پر بھروسہ ہی نہیں کیا تھا، نہ زندگی میں کالج میں کوئی نیگیٹو گروپ بنایا تھا اور نہ ہی ان سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، مخالفتیں بڑھ گئیں، اسٹاف مجھ سے نظریں کترانے لگا اور میں کالج میں اکیلی رہ گئی یا مجھے اکیلا کر دیا گیا۔ وہ وقت تنہائی برداشت کرنے کا وقت تھا، اور وہ وقت میں نے لائبریری، کالج کے کمروں اور سیڑھیوں پر تنہا بیٹھ کر گزار دیا۔ پھر وہی ہوا، مخالفتیں بڑھ گئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کتنے وزیروں سے کہا، کتنے وزیروں نے پرنسپل سے بات کی کہ کالج کے ماحول کو درست رکھا جائے۔ یہاں تک کہ ظاہراً میری مخالفتیں تو رک گئیں، لیکن پس پردہ ان مخالفتوں اور رکاوٹوں کا سلسلہ چل پڑا جو ناقابل بیان ہے۔ انہی دنوں میرا اس کالج سے ٹرانسفر ہوا اور میں کسی دوسرے کالج میں ٹرانسفر ہو گئی۔ میری خواہش تھی کہ اس کالج سے میرا ٹرانسفر نہ ہو۔ ایک دن پرنسپل نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہا کہ اگر آپ ہمارے احکامات کی پیروی کریں اور جو کچھ کہا جائے وہی کریں تو میں ڈائریکٹوریٹ میں لکھ سکتی ہوں کہ فہمیدہ کو یہاں پر ایڈجسٹ کر دیا جائے۔ پیروی سے کیا مراد ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، اور وہ کیا احکامات ہوں گے جن پر مجھے عمل کرنا ہوگا؟ میرے سوال پر وہ خاموش رہیں۔ میں نے فیصلہ کیا اور کہا کہ مجھے تبادلہ منظور ہے۔ میں کسی شرط کے تابع رہ ہی نہیں سکتی تھی اور نہ زندگی گزار سکتی تھی۔ نئے کالج میں نیا ماحول، نئے لوگ اور نئے رویے تھے جن کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ تاہم ابھی 1 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک کلیگ سے ملاقات ہوئی جو کہ اس کالج میں میرے ساتھ ٹیچر ہوا کرتی تھیں۔ وہ بولی،
تمہیں معلوم ہے کہ وائس پرنسپل کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ اوہ، مجھے صدمہ سا لگا۔ اسے کینسر ہو گیا تھا۔ وہ پھر آہستہ سے بولی۔ میں خاموش رہی۔ تم انہیں معاف کر دو۔ کیوں؟ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا؟ اور میں تو بھول چکی تھی کہ جو کچھ میرے ساتھ کالج میں رد عمل یا واقعات پیش آئے تھے۔ وہ بولی، مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ فہمیدہ سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ میں نے ایک نظر ثمینہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے تو انہیں اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا جب میں کالج چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک حیرانی سے میری صورت تکتی رہ گئی۔